بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے مجھے اس چیز کا اور بھی زیادہ احساس ہوا ہے، کیونکہ ہماری تو آنکھ کھلی ہے مقبوضہ کشمیر کے جیلوں میں، پریزنز میں. یاسین صاحب کا دوسرا نہیں پہلا گھر ہی جیل ہے. تو جیل میں جب میں نے بھی جانا ہوتا تھا یا میری بیبی نے بھی، تو ہمیں بھی جس طریقے سے باڈی سرچ کیا جاتا تھا، خاص طور پہ بیٹی کو، اور اب بھی وہ ایک ڈیتھ سیل میں نے خاص طور پہ ڈیتھ سیلز کا بھی ان سے پوچھا اور پولیٹیکل پرزنرز کا. تو جو وہاں کا اگر میں کمپیئر کروں تو زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز، جو جنیوا کنونشنز ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہمیں تو کوئی رائٹ ہی نہیں ملا. یہ ٹیلی فون کی بات کرتے ہیں 4.5 سال سے یاسین صاحب سے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کر سکیں، کوئی لیٹر بھیج سکیں، کوئی فیکس کو ان سے ملاقات کر سکیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کا کوئی لائر ہے، اور سب سے بڑھ کے فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا ان کو جیل سے. اور جب ان کو لے کے بھی ایک دفعہ گئے سزا سنانے کے لیے لے کر گئے. اور دنیا کی ابھی جو لیٹسٹ جو لیٹر آیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور 5 بڑی آرگنائزیشنز کی طرف سے ہندوستان کی طرف، کہ اگلے مہینے وہ جو G20 کا سمٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اس کے اندر انہوں نے اسٹرانگ ورڈز میں کہا ہے کہ اس سے پہلے جو وہاں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ریلیز کرایا جائے جو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کا ابیوز ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے، ان کا بھی میں نے پتہ کیا جو ہائی پروفائل ہیں، تو ان کا بھی جو مجھے رپورٹس آئی ہیں کہ موسٹ آف دیم، ساروں کا جو مین تھوڑے سے ہی ہیں ہائی پروفائل، کہ ان کو ملاقات کی اجازت ہے، اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے اجازت ہے، ان کو لائر رکھنے کی اجازت ہے، ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے، ان کو لیٹر بھیجنے کی، ان کو گھر سے کوئی چیزیں بھیجنے کی. تو یہ ہمارے لیے، کشمیریوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ اس طرح کے رائٹس ہمیں دے دیے جائیں. ایون مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب پھانسی دینے لگے تھے، اس سے پہلے بھی ان کی والدہ اور ان کی جو بیٹی تھیں وہ ان کو خود وہاں پہ ملنے جاتی تھی. اور یہ عالم یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سڑکوں کے اوپر اپنے رائٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ دنیا کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، خاص طور پہ پاکستان کے بھی جو پرزنرز ہیں، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک پرزن میں آئی ہوں، میں دوسروں میں نہیں آؤں گی، میں سب میں جاؤں گی، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے ہیومن رائٹس. اور چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہو، چاہے وہ کنوکٹڈ کیوں نہ ہو، سزا یافتہ کیوں نہ ہو، ڈیتھ پینلٹی پہ کیوں نہ ہو، جو ان کے رائٹس ہیں وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے. وشال، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بھی صرف ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے کیسز میں جیلوں کے اندر بالکل ظاہر ملی ہوگی، تو کیونکہ آپ شاید امید بھی رکھ سکتے ہیں کیا ان کے لیے بھی کچھ آپ بنائیں گے؟ جی، یہ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ بہت سے میٹرز سب جوڈس ہو جاتے ہیں سالہ سال کورٹس کے اندر بھی اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، ججز کم ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک میٹر ہوتا ہے کہ ٹائم پہ جسٹس نہیں ملتا. تو یہاں سے میں نے ان سے بھی کہا، ریکویسٹ کی ہے کہ جو یہاں کے پرزنرز ہیں، خاص طور پہ ادھر ان کے جو لیگل کیسز ہیں، ان کی فائل جو ہیں ان کو ہمیں فارورڈ کریں. وہ ہماری پوری جو لیگل ٹیم ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہم اس کو چیک کریں گے، جو ریفارمز ہو سکتے ہیں اور پرائم منسٹر کو ہم دیں گے. اور یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، اور یہ ٹیمپرری ہے، اور یہ ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے لیے یہ ایک عبادت ہے ہیومن رائٹس، چاہے وہ آپ کے رائٹس ہوں، چاہے وہ کسی کے ہوں پاکستان میں، جس حد تک میں کر سکتی ہوں میں کروں گی. یہ بتائیے گا کہ کشمیر کاز کا جب بھی نام لیا جائے گا، مشکل ملک کا نام سنا ہی ہوگا، لکھا جائے گا، آپ کو انسانی حقوقیات کو تشریح بنایا گیا، تو جو آپ نے جیل کا دورہ کیا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے سب اچھا ہے، یعنی کہ جو پیسے دیتے ہیں سب اچھا ہے. سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف کئی درخواستیں کی گئی، عدالتوں میں سماعت ہیں، پھر اکثر واقعات ہو جاتے ہیں جیل کے اندر گریڈس نکل آتے ہیں، جیل کے اندر گیمز آپریٹ ہو رہے ہیں، جیل کے اندر منشیات ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹریننگ پروگرام بھی ہو رہے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ اس چیز کی جب بھی دورہ ہوتا ہے جیل کا تو سب اچھا دکھایا جاتا ہے، بیک فٹ پہ بہائنڈ دیوار کیا ہو رہا ہے وہ چیزیں نہیں دکھائی؟ بالکل، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچانک بھی دورے کیے جائیں، جیلوں کے وہاں پہ حالات دیکھے جائیں. مگر جو میرا پہلا دورہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ میں نے فیو آورس پہلے ان سے بات کی ہے کہ میں یہاں پہ آنا چاہتی ہوں، اور میرے لیے یہ مطلب کہ یہ میں نے سٹارٹ ہی جیل سے ہی کرنا تھا. میں نے، کیونکہ میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہر جو انسان ہے وہ ایکول ہے، چاہے وہ جیل کا پرزنر ہے، چاہے وہ کسی بھی ملٹی نیشنل کے اندر کوئی آفیسر ہے.
या कोई स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी में जिसको हरास किया जा रहा है, मेरे लिए सब बराबर हैं। और जो कंप्यूटर पोर्टल इन्होंने बनाया उसका पूछा, जो कंप्लेंट सेल जो सिस्टम बनाया इन्होंने, जिसके थ्रू जो प्रिजनर्स हैं जो अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं कॉज और डायरेक्ट आईजी को जाती हैं, वो जो सारा सिस्टम है मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो सारी उसका जो डिटेल्स भी और उसका पूरा का पूरा जो प्रपोजल है वो हमें सेंड करें, हम खुद भी उसको चेक करेंगे और अपनी तरफ से भी जो हमारी बॉडी है वो उसको मॉनिटर करें। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।